دریا
مسافر کو
دل کے پاس پر کی خاک سے میری خاطر پہ ہے غبار آگے دیکھیے قسمت کھاتی ہے یہاں کی زمین سے خون کی بو مجھ کو آتی ہے مجھے بتاؤ یہ دریا ہے یا
ہٹاتے نہیں تناب اور خوف جا سے لڑائی کو چھوڑ دے دیکھا نہیں کہ شیر ترائی کو چھوڑ دے فوج کم امام دلاور کے ساتھ ہے روح رسول نائب حیدر کے ساتھ ہے غلام برادر کے ساتھ ہے لاکھوں تو لے سکے یہ زمین سر کے ساتھ ہے اسے کے وقت جا کو نہیں جا سمجھتے ہیں ہم ایک اور رات کو یکساں سمجھتے ہیں یوں سے کہیں بطول کا پیارا نہ جائے گا یوں سے کہیں بطول کا پیارا نہ جائے گا وہ نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے گا شامل اٹھ کے یہاں سے ہمارا نہ جائے گا مر کے بھی ہاتھ سے یہ کنارا نہ جائے گا کہ ہیں اس زمین کے لیے سر کو ہاتھ پار ہٹا بحشر ہمارا فرات کر چکے حسین جو راہ ثواب کو ہٹ ہٹ کے کھینچتے لگے تھے او قریل شاہ پاس نے بھی رکھ دیا قبضے پہ ہاتھ اب پکار پیٹ کے محمل سے آپ نہ ساتھی خدا کے واسطے بھائی کلو خبر بھائی خدا کے واسطے بھائی کلو خبر شیر بے شہے حیدر کو روکیے تلوار کھنچ گئی ہے برادر کو روکیے چکے حسین جو راہ ثواب کو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد
صلوات دیجیے محمد اس سے پہلے تھے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں. میں شکر گزار ہوں استاد معظم تشریف فرمائے. بہرحال انہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. جو میں نے سیکھا ہے ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اپنی بزرگواری سے قبول کرنا انشاءاللہ. اور خدا سے دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے خدا اپنے ان کی عمروں میں زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اور یہ ادب سب کو سیکھنا چاہیے. سب کی زندگی میں یہ ادب ہونا چاہیے. ایام آزاد شروع ہو چکے ہیں. آپ سے اجازت لیتے ہوئے جس چیز کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں جلدی ٹائم بھی زیادہ ہے اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جس خلوص سے دل سے یہ ذکر کر رہے ہیں خداوند نے مبارک سے کو قبول کیا. ہمارے پاس صرف یہی تو ہے وسیلہ ورنہ اپنے اعمال پر ہم زیادہ تکیہ نہیں کر سکتے. ہزار بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہمارے اعمال. ریاکاری میں دکھاوے میں سہلت کاریوں اور غفلتوں میں. میری نماز تو ٹوٹی پھوٹی میرا روزہ تو ٹوٹا پھوٹا میرا زکات تو ویسا میری عبادت تو ایسی. فقط یہ فرش اعضا ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی. صراط مستقیم کربلا کو پہچانیے. خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کربلا کو پہچانیے. اگر کربلا کو صحیح سے نہ پہچانا ہم اپنے زندگیوں کے فیصلے صحیح نہیں کر سکتے. اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ شیعہ کا جماعت صحیح فیصلے نہ کرے. میری بات کو سنیے غور سے. اس کو وہ پھنسا کے رکھنا چاہتا ہے دشمن. دیکھیے آپ دوپہر میں حضور کی تقریر سن رہے ہیں الحمدللہ علم سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن جو میری ذمہ داری ہے اور جس رسالت کو لے کر میں آیا ہوں وہ رسالت پہنچانا میری ذمہ داری ہے. اور سنیں ہر عالم کی ذمہ داری ہے اس رسالت کو پہنچائے جو اس کے بڑے نے کہا ہے. اور ہمارا بڑا ہے وہ کوئی اور ہوں گے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو. میرا سرپرست ہے میرا فقیہ ہے میرا مجتہد ہے میرا بنیا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس فرش اعضا کو صحیح سے بیان کریں تاکہ لوگ احساس کریں کہ فرش اعضا زندہ ہے. عاشور زندہ ہے. اسلام زندہ ہے. کربلا زندہ ہے. اسلام زندہ ہے. قرآن زندہ ہے. حسین زندہ ہے. حسین کے ساتھ شہداء زندہ ہے. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خبردار یہ مت سوچنا جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے وہ ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں بلکہ وہ زندہ ہے. جب زندہ ہے تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں نہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم زندوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا مردوں کے ساتھ. بات میری سمجھ رہے ہیں. لہٰذا کربلا کو پہچانیے. اور یہ بھی میں بات کہہ دوں میں نے خطبہ امام سجاد کو اس لیے عنوان قرار دیا. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا زمانہ پورا شور ہے. ہر جنگ کی فتح کا اعلان کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. اور جو چاہوں گا ذرا محترم اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں کہ کربلا میں حسین جیتا. کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ کسی کو ڈاؤٹ نہیں. لیکن اس فتح کا اعلان کہاں ہو یہ بتائیں مجھے کہاں پہ ہونا چاہیے. اس فتح کا اعلان وہی ہو جہاں سے فرعون نے سر اٹھایا وہ شام ہے. لہٰذا سید سجاد نے کربلا کی فتح کا اعلان معاویہ کی مسجد میں بنی امیہ کی مسجد میں اعلان اپنے بابا کی فتح. اس لیے میں نے اس کو عنوان قرار دیا ہے. اور شیعوں کی جوانوں کی سب کے ذمہ داری ہے عاشور کو کربلا کو. اور یہ جو مقولات اور مفاہیم ہم تک پہنچے ہیں حکماء سے علماء سے صالحین سے اس کو صحیح سے
مثلا کلو ارض کربلا، کل یوم عاشورہ، ہر زمین کربلا ہے. کیا مطلب ہے؟ جب تک نہیں پہچانیں گے، جب تک شعور حاصل نہیں ہوگا. بھارت میں فقط اشارہ، لیکن کربلا کو صحیح سے پہچانے. ممکن ہے کوئی مومن یہ کہے 1400 سال ہو گئے کہ کربلا کو نہیں پہچانے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں پہچانے. میں جواب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ حضور تشریف فرمائے اس لیے بیان کر رہا ہوں. قرآن کی تفسیریں کتنی لکھی گئی؟ میرے ساتھ ہے ہزاروں تفسیریں. چھوڑ دیے بھائیوں کی تفسیر کو، شیعوں کی تفسیر اٹھا لی. سینکڑوں تفسیریں ہیں شیعوں کی. حضرت آیت اللہ قراوتی نے لکھی، حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے لکھی، حضرت آیت اللہ تبرسی نے لکھی، حضرت آیت اللہ فلاں نے لکھی، حضرت آیت اللہ فلاں نے لکھی، حضرت آیت اللہ طباطبائی نے لکھی، حضرت آیت اللہ جوادی عملی نے لکھی، حضرت آیت اللہ حضرت. اتنی تفسیر ہے، کون سی صحیح کون سی غلط؟ ابھی سے موڈ بنا لیجیے اگر مجلس سننا چاہتے ہیں، چونکہ میں زمین کو بنا دوں تاکہ بات کو پہنچا سکوں. مجھے بتائیے یہ تفسیریں سب غلط ہیں یا نہ؟ ایک صحیح ہے بقیہ غلط ہے یا نہیں؟ سب صحیح ہے. استاد تو یہی کہیں گے یہ ساری صحیح ہے. توجہ چاہوں گا سر. کیوں بھائی؟ ایک کتاب کی تفسیریں مختلف اور سب صحیح کیوں؟ کہ قرآن کچھ کتاب ہی ایسی ہے، قرآن کچھ کتاب ہی ایسی ہے کہ جس کے لیے ظاہر ہے، باطن ہے، باطن کے لیے باطن ہے، باطن کے لیے باطن ہے. الی سبیل بطن، 70 بطن تک ہے. یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کل رطب و یابس، ہر خوش کو درد کے اندر موجود ہے. کوئی کلامی گفتگو کر رہا ہے، کوئی تاریخی گفتگو کر رہا ہے، کوئی فلاں زاویے سے دیکھ رہا ہے، کوئی فلاں زاویے سے دیکھ رہا ہے، کوئی عرفان کے زاویے سے دیکھ رہا ہے، کوئی عشق کی نیت سے دیکھ رہا ہے. بھائی قرآن کی مختلف تفسیریں ہیں یا نہیں؟ 1400 سال سے قرآن کی تفسیریں مختلف ہو رہی، سب صحیح ہے. تو امت مسلمہ سن لے، جیسے قرآن کی 1400 سال سے مختلف تفسیریں ہو رہی ہے، کربلا بھی قرآن ہے. کربلا پورا قرآن ہے. آپ جا کے علماء سے پوچھیے، اہل دل سے پوچھیے کہ کربلا کیسے قرآن ہے. کربلا ایسے قرآن ہے. اگر قرآن میں کوئی ایسا سجدہ ہے جو ایک بندے کو کرنا چاہیے، وہ سجدہ کربلا میں ہوا. اگر بندگی کوئی دیکھنا چاہتا ہے قرآنی بندگی، وہ بندگی کربلا میں جاتی ہے. اگر اقدار انسانیت کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اقدار انسانیت جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ کہاں پہ ملے گا؟ کربلا میں ملے گا. تو یہ کربلا جو ہو قرآن ہے، اس کی تفاسیر بھی مختلف ہے اور ساری تفسیریں صحیح ہیں. اور یہ بھی میں بات کر دوں، ابھی آخری تفسیر کربلا کی نہیں آئی. جب آخری امام ہوگا، تب کربلا کی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صحیح تفسیر آئے گی. یہ جملہ ڈائلوگ اچھا نہیں، کہیں گے کہ آخری تفسیر ہو. اس سے پہلے کی تفسیر ہے صحیح ہو گئی بات. تو لہٰذا کربلا کے لیے اسرار ہے، باطن ہے، اس کو پہچان. یہی وجہ ہے عاشور کے پہچاننے والے شیعہ کے درجات ہیں. میں بھی عاشور کو پہچانتا ہوں، آپ بھی عاشور کو پہچانتے ہیں، آپ بھی عاشور کو پہچانتے ہیں، حضور بھی عاشور کو پہچانتے ہیں، ایک مجتہد بھی عاشور کو پہچانتا ہے، ایک ولی فقیہ بھی عاشور کو پہچانتا ہے، ایک امام زمانہ بھی پہچانتا ہے. میری معرفت اتنی ہے کہ میں یہی رکا رہا. ایک کی معرفت اتنی ہے کہ اسی عاشور نے کسی کو شہید قاسم سلیمانی بنایا، کسی کو شہید حجاجی بنایا، کسی کو خمینی بنایا. یہ سب کربلا کے شامل ہے، یہ سب مکتب کربلا سے اٹھ کر آئے.
بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی آپ کا کردار حسینی بنتا چلا جائے گا. جیسے کل کا دشمن عاشورائیوں سے گھبراتا تھا، آج کا شیعہ جتنا عاشورہ کو پہچانتا چلا جائے گا عاشورائیوں سے ڈرتا چلا جائے گا. 1400 سال کس نے کہا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 12 دن کی جنگ بتا رہی ہے. اب تو ڈائیلاگ بھی چینج ہو گئے. سن لیا آپ دیکھیے مت پڑھ تو میں رہا ہوں، آپ ٹینشن کیوں لے رہے؟ یہ حق کی باتیں کہاں کریں ہم چاہتے؟ بیڈ روم میں. بیڈ روم میں کوئی تو اسٹیج ہو جو شیعہ اپنی بات کر سکے. ممبر سے اچھا اسٹیج نہیں. زمانے میں ہر زمانے میں شیعہ کو دبایا گیا، کچھ نہ گیا. یہ سوال میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا. لکھنؤ سے ایک صاحب نے مجھے سوال کیا، مجھ سے سوال کیا 5 سے پہ، حضور آپ جو مجتہد کہتا ہے کہ جمعہ واجب ہے، آپ میرے یہ ثابت کریں کہ ائمہ کے زمانے حاضر سے آج تک مسلسل جمعہ ہوتا آیا ہے نا مسلسل. تو میں نے پلٹ کے کیا جواب دیا تھا کہ حضور یا تو آپ شیعہ نہیں ہو یا دشمن کی زبان بول رہے ہو. اس لیے کہ شیعہ اپنی تاریخ جانتا ہے، ظالم نے کبھی شیعوں کو اکٹھا ہونے نہیں دیا. دیواروں میں چنا، فلاں میں چنا. یہ تو اللہ کا احسان ہے 14ویں صدی میں اس شجرے طیبہ کو ایسا پروڑا چڑھا دیا کہ وقت طاغوت بھی گھبراتا ہے، امریکہ بھی گھبراتا ہے، اور آج کے جمہوریت کے زمانے میں، جمہوریت کے زمانے میں بھی ہم اپنی بات نہ کریں. کہاں کریں گے؟ ہم کسی کو برا نہیں کر رہے، کسی کا ٹونٹنگ نہیں کر رہے، لیکن اپنے حقیقت تو بیان کریں گے. کوئی تو جگہ ہوگی جہاں ہم اپنے عاشورہ کو بیان کریں. تاریخ دہرائی جائے گی. سرکار گھر میں بیٹھے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن وجود میں وہی حرارت ہو جو امام صادق نے فرمایا. قتل الحسین فی قلوب المؤمنین لحرارۃ لا تبرد ابدا. کوئی دنیا کا پانی ایسا نہیں ہے جو مومن کے دل کے اندر حسین کی شہادت کی حرارت کو ختم کر دے. کم نہیں ہونے والا. ہمیں دیواروں میں چن دو، ہمیں جیلوں میں چاہو ڈال دو، لیکن حق کی بات ہمیشہ کہتے رہیں گے. اس لیے کہ جب تک اس زمین پر حق کی بات نہیں ہوگی توحید کے اقدار نافذ نہیں ہوں گے. لہذا عاشور کو ضرور پہچانیں. عاشور ذمہ داری لاتے ہیں، عاشور نیند اڑاتی ہے، عاشور غفلتوں کو دور کرتی ہے، عاشور معاشرے میں شرافتیں لاتا ہے، عاشور معاشرے میں پڑوسیوں کا خیال رکھواتا ہے، عاشور مومن کی عزت کراتا ہے، عاشور بیواؤں کے سروں پہ چادریں ڈلواتا ہے، عاشور یتیموں کو دھالا کرواتا ہے، اور عاشور بڑوں کا احترام کراتا ہے، عاشور چھوٹوں کی عزت کراتا ہے. حسین نے بات آگے پہنچ کر کب پہنچے میرے مولا کربلا؟ کب شہید ہوئے؟ کیا کر رہے تھے آپ دن کربلا؟ مختلف تحریریں علماء نے کی. ایک تحریر میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ اس پورا شوق زمانے میں جب فرعون نشے میں تھا اور حجاز میں ظالم کا ڈنڈا بج رہا تھا، میرے مولا نے 8 دن میں ایسا قرآنی معاشرہ بنایا، ایسا کیا کہتے ہیں، ایسا قرآنی معاشرہ بنا کر بتا دیا کہ ایسے ماحول میں بھی قرآنی معاشرہ بن سکتا. کون سا ایسا اصلی رشتہ ہے؟ میں تھوڑا سا علمکاری سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن میسج پہنچانے کے لیے. کون سا ایسا بیسیکل مسئلہ رشتہ تھا جو کربلا میں نہیں تھا؟ بیسیکل کون سا ایسا رشتہ تھا؟ اکثر رشتے 99% رشتے تھے کربلا میں. بھائی بہن کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، بھتیجا چچا کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، توجہ چاہوں گا، دوست دوست کا رشتہ، مولا غلام کا رشتہ، سارے رشتے کربلا میں تھے. حسین نے کربلا میں 8 دن میں معاشرہ بنا کے بتا دیا اگر سیکھنا ہے بھتیجا چچا کی
نہیں ہے وہ فقیر کہیں پہنچ جائے، وہ کہیں اور جائے. ہمیں کسی کی ٹہنی بچانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس خوبصورت میراث ہے. میرے پاس علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، عاشورہ ہے، کربلا ہے، صحابیوں میں حبیب ہے، سہیل ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. دنیا آئیڈیا پیش کرتی ہے. ہمارا ابھی یورپ میں چل رہا ہے، یورپ میں چل رہا ماسٹر ہمارا آئیڈیا قانون. ایک آئیڈیا قانون بتا دو، مجھے زیادہ اتنی نالج نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی سی ہے وہ بتا دو دنیا کی. آج کبھی تعریف کریں گے. ابھی یورپ میں قانون ہے، وہ یہ ہے، یہ جو میڈ ہوتی ہے، میڈ ہوتی ہے جو گھر میں کام کرنے کے لیے آتی ہے، انہوں نے قانون بنا کے میڈ کو وہ بلا سکتا ہے جو جس کے پاس اپنی صلاحیتیں، اپنی چیزیں، اپنی فیسلٹیاں اپنے لیے ہیں، وہی میڈ کو دینی پڑے گی. یہ قانون آیا نہیں. قانون کسی کو حق نہیں میڈ بلانے کا. میڈ کو بلائے گا جو اپنے لیے اپنے بیڈ روم میں اس میڈ کے بیڈ روم میں بھی وہی ہونا چاہیے. صلوات بھیجو. آج کی ماڈرن دنیا قانون بنا رہی ہے. آج کی ماڈرن دنیا کا میڈ تبھی آئے گی اگر آپ کے بیڈ روم میں فریج ہے، اس کے بیڈ روم میں بھی ہو. اگر آپ کے بیڈ روم میں ٹی وی ہے، اس کے بیڈ روم میں بھی ہو. اگر آپ کے بیڈ روم میں فلاں چیز ہے تو اس کے بھی ہو. یہ 1400 سال کے بعد قانون بنا رہی ہے ماڈرن دنیا. ہمیں بس سکھانا میرے یہاں تو 1400 سال پہلے فاطمہ زہرا نے عزت کو وہی دیا جو ہم نے دیا. صلوات بیٹے محمد. اس کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے. عجیب ہے دنیا کا ماحول. 2-4-10 لاکھ روپے ہوں گے آپ لوگوں پہ ضرور ہوں گے، گھبرائے نہیں ہوں گے. اللہ کی نعمت پہ نکال کے کر رہے، لیکن کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ کوئی بینک میں ڈالتا ہے، کوئی تجوری میں ڈالتا ہے، کوئی اگر گھر بھی رکھتا ہے تالا لگاتا ہے. کیوں بھائی کی کر رہے ہو؟ حضور قیمت والی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے نا کرتے ہیں. ایسے ہی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی مال کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اے بشر، اے شیعہ، یہ بتا، میں تو مانتا ہوں اس بات کو کہ باقیمت چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، خرچہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کیا جائے. یہ بتائیے ولایت سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ عاشور سے بڑی نعمت بتائے، فرش اعلیٰ سے بڑی نعمت بتائے، منبر سے بڑی نعمت بتائیں. اس کی حفاظت کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہو، کتنا پلان کرتے ہو؟ کوئی نہیں کرتا. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے بیٹھک وغیرہ میں وہاں عرض کروں گا کہ کیسے حفاظت کی جاتی ہے. حفاظت نہیں کرو گے تو یہ دنیا کی رنگینیاں جو آنکھوں کو چنیا دیتی ہیں، اس سے سب کچھ چھن جاتا ہے. عزیز قرآن تو کہتا ہے کہ ایک بلد باورا تھا، بلد باورا وقت نہیں ہے تو اس کے بارے میں بیان کروں. ولی خدا تھا، صاحب استعاذت تھا، مستجاب الدعوت تھا، لیکن شیطان نے اس کو بھی بہکا دیا. جب ایسے لوگ بہکائے جاتے ہیں، اے شیعہ، جو میراث، جو نعمت، جو رحمت، جو فضیلت، جو شرف تجھے اللہ نے دیا، اس کی حفاظت کر. چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے ایڈیالوجی ہو، چاہے کردار ہو، چاہے عمل، حفاظت کرنا ضروری ہے. حق نہیں ہے کسی کو اس شیعت کی، اس آئیڈیالوجی کی، اس فکر کی، اس عقیدے کی، اس فرش اعلیٰ کی بے ادبی کوئی کرا کسی کو حق نہیں. ہماری ذمہ داری اس کی پاسداری کریں، اور اگر پاسداری نہ کی معلوم نہیں کب یہ نعمت چھن جائے. اور ڈریے اس دن سے جس دن ایسی نعمت چھن جائے. لہٰذا اہتمام کیجیے، اہتمام کیجیے.
عاشور کی، فرش اللہ کی، ماتم کی، علم کی، ممبر کی، کئی شیطان بیچ میں ہمارے آگے ہمارا ممبر نہ چھین دے. ہماری فرش اللہ نے صلوات محمد شریعت کی باتیں ہوتی رہی، دین کی باتیں، مجھے نہیں پتا کون سی شریعت کی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. 40 سال بنی امیہ نے اپنی طاقتوں میں کیا کیا کیا، سب کچھ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے. اہل بیت کو رسوا کیا، کرنے کی کوشش کی. علی کو، علی کے کردار پر، علی کے دامن میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. سارا کام کیا ہے. ایک دوسرے کیا کیا، دوسرے یہ کیا، پورے یورپ اور شام میں یہ اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ کے رشتہ دار صرف ہم ہیں، ہم قرابتدار ہیں اور کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہے سب کچھ. اور جب کربلا کا واقعہ ہو چکا، تو چاہوں جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، دربار سجا ہوا تھا، یونان کے یہودی فلانی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب سر امام حسین بلایا گیا تو اس یونانی نے یہی تو پوچھا تھا روم والے نے کہ یہ کس کا سر ہے؟ بھائی علی کے بیٹے کا. اس رومی نے کہا اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا فاطمہ ہے. ان کے پاپا کا کیا نام ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ ہے. تو فوراً رومی نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. ایسا ماحول بنا رکھا تھا، سب اپنے ہاتھ میں، اور دین کی بات، دنیا کی بات، میڈیا خود بنی ہوئی تھا. کہیں اور سے وہ خبر نہیں دیتے تھے، جو وہ کہتے تھے وہ جاتا تھا. امام حسین کو شہادت شہید کرنے کے بعد، سنے میری بات، جب کاروان آیا پورے شام میں یہ اعلان کیا گیا، خارجی نے خروج کیا حاکم کے خلاف، اس کو مار دیا گیا. حق بھی یہی تھا کہ مارا جائے، ان کی طرف سے اعلان تھا. اب یہاں پر فتح کا اعلان کون کرے؟ جیسا ماحول ہے دشمن کا. قدرت کس کے ہاتھ میں؟ دشمن. فوج کس کے ہاتھ میں؟ دشمن. ماحول کیسا؟ دشمنوں کا. پورا علاقہ کس کا؟ دشمنوں کا. لیکن ایک ہے ہدایت کا لاڈ کا پوتا. توجہ چاہوں گا، ہدایت کا لاڈ کا ایک پوتا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں تو. جب دربار سج گیا، مسجد بنی امیہ سج گئی، تو یزید نے اپنے خطیب سے کہا جاؤ منبر پر تقریر کرو. اس نے تقریر کی، میں تقریر کو بیان نہیں کرنا چاہتا. تقریر کے آخر میں اہل بیت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول اسلام کے اہل بیت تھے، ان کے بارے میں تشریح برے پر الفاظ استعمال کیے. امام سجاد نے فرمایا کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. توجہ چاہوں گا، اب میں یہاں سے تھوڑے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. صلوات کہیے محمد علی محمد. مخلوق خدا کی خوشنودی کے لیے اللہ کی نارضائیگی اور غضب الہی کو پایا. سنیں میری بات. ہونے کے بعد گفتگو امام سجاد نے یزید سے کہا، میری باتوں کو سنیے عزیز، کس کو ڈراتے ہو؟ کس کو ڈراتے ہو؟ مرڈر کر دیں گے، مار دیں گے، میزائل سے مار دیں گے. ہم تو چاہتے تھے خامنہ کو مارنا. ارے خامنہ کا بڑا تو تمہارے دربار میں اپنی حکومت کا اعلان کر کے آیا، تم اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے. کس کو ڈراتے ہو؟ میری بات کو سنو. میرے مولا نے فرمایا، جملہ سنو میرے جملہ. میرے مولا نے فرمایا یزید اذن ان اسعد هذه العامہ. وہ جو چاہوں گا اے یزید اجازت ہے اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ جاؤ. کیا کہا؟ اجازت ہے اس لکڑیوں کے. ایک بات کو سنیے، دنیا میں سب سے زیادہ باادب اہل بیت ہوتے ہیں. اہل بیت سے زیادہ باادب کوئی نہیں ہوتا. میں ہاتھ کروں گا مولا، یہ تو مسجد ہے
شریعت، نماز، زکات، دین، اسلام، قرآن بیان ہوتا ہے. 40 سال سے جس منبر پر دین بیان ہو رہا ہو، میرا مولا کہہ رہا ہے لکڑیوں کا ڈھانچہ. میرا مولا دنیا کو یہی اعلان کر رہا ہے جس منبر پر ولایت لکڑیوں کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے، منبر نہیں. میں کہوں گا مولا یار نماز. اب میں حساس باتیں کرنے جا رہا ہوں، حساس جو بہت ضروری ہے میرے جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور جو جوان اور نوجوان کے سرپرست ہیں ان کے لیے. بات سنو، میرے مولا نے کیا کہا کہ اس کے ظاہری شکل منبر کی ہے لیکن ہے لکڑیوں کا ڈھانچہ. اس لیے کہ مسجد بنی امیہ میں اس منبر سے، لکڑیوں کے ڈھانچے سے کبھی حق کی بات نہیں ہوئی. جس لکڑیوں کے ڈھانچے سے حق کی بات نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، منبر نہیں. میں کہوں گا مولا یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں بیان ہوتی ہیں. کہا خبردار تو نے میرے دادا کو نہیں دیکھا صفین میں کیا کیا. توجہ چاہوں گا سر، جب مالک اشتر چند بیتوں کے فاصلے پہ تھا معاویہ سے اور اسلام کی جنگ جیتنے والے تھے علی، مسلمانوں نے غداری کی. غداری کرنے عمرو عاص نے دیکھا مسئلہ ختم ہو رہا ہے، جیسے معاویہ نے کہا مسئلہ ختم ہو رہا ہے، عمرو عاص نے کہا تم گھبراؤ نہیں میں نکالتا ہوں راستہ. کیا کیا؟ قرآن کو نیزے پہ چڑھا دیا. کیا کیا؟ قرآن کو نیزے پہ چڑھا دیا اور جا کے خیمہ علی میں حملہ کر دیا کہ ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے. کیا کہہ رہا ہوں؟ مالک اشتر کو واپس بلاؤ، ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے. میرے مولا نے کہا ارے لوگوں کو قرآن نہیں ہے، پورا قرآن تمہارے سامنے کھڑا. کل کا مسلمان احمد کیوں بنا؟ ظاہری قرآن کو قرآن، اس لیے مسلمان احمد بنا اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. 1400 سال کے بعد بھی آج مسلمان احمد بن رہا ہے. توجہ چاہوں گا، میرے مولا نے کس قرآن کو کہا یہ قرآن نہیں ہے، حقیقی قرآن یہاں کھڑا ہے. ایک روایت یاد آ گئی، میں نے پہلے بھی لکھنؤ کی ایک مرتبہ اس کو پڑھا لیکن خوبصورت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں لیکن ایمان تازہ ہو جائے. روایت ہے، سنیوں نے بھی لکھا اس روایت کو، شیعوں نے بھی لکھا. وہ روایت یہ ہے جب میرا گھوڑا، میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، ایک قدم اس رکام میں، دوسرا قدم اس رکام میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیا. خوبصورت روایت ہے تھی، سنیوں نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا. مسئلہ ثواب قرآن کا نہیں ہے، مسئلہ ختم قرآن کا ہے. اب ختم قرآن ہو تو کیسے؟ ایک پاؤں اس رکام میں، دوسرا پاؤں اس رکام میں جانے سے پہلے پورا قرآن علی ختم کر دیتے. کیسے ختم؟ کیسے پڑھتے تھے میرے بول؟ اگر ایسے پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو سرکار اس میں تو ٹائم لگتا ہے. اس میں چاہے حضرت پڑھے یا کوئی اور بندہ پڑھے اس میں تو ٹائم لگے گا. کہا نہیں، ختم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سورہ قل ہو اللہ اسے پڑھتے تھے، پورے قرآن کے ختم کا ثواب ملتا تھا. ممکن ہے کوئی ایسے ہو. سرکار روایت میں ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، روایت میں ختم قرآن کا مسئلہ ہے. تو علی پورے قرآن کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ ایک پاؤں اس رکعت میں، دوسرا پاؤں اس رکعت میں جانے سے پہلے جب میرا مولا چاہتا تھا ختم قرآن کرے، اپنے وجود پر ایک نظر ڈالتا.
یہ کلمہ تو حق یراد بحربات اس کا آنا چاہتا تو میں آگے یہ قرآن ہے، کلمہ حق ہو سکتا ہے، ارادہ کر کے چلا تو چاہوں گا سب سے پہلی مسجد اسلام کی کون سی ہے؟ قباء، ٹھیک ہے، قباء ایک مسجد منافقوں نے بنائی تھی، مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے لیکن کلمہ تو حق یراد بحربات ایک حق چیز ہے، ارادہ باطل کا کیا جا رہا ہے تو جو چاہوں گا صاحب حق چیز ہے، ارادہ کیا کیا جا رہا ہے؟ باطل کا کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی دیکھ لیں جنگ نہروان ہوئی، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، سب شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ ابن عباس نے جب یہ کہا میرے مولا نے کہا وہ شریعت نہیں ہے، پوری شریعت سامنے کھڑی ہے۔ کیا ہوا وہاں پہ بھی کلمہ تو حق یراد بحربات ہو گئی بات، ہر جگہ پہ یہ ملے گا قرآن کا۔ پھر قرآن میں خوارج میں کیا کہا الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک ہے کہ حکم اور حاکمیت تو سب چیزیں اللہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دشمن اس سے ارادہ غلط کر رہا ہے، ہو گئی بات۔ تو معلوم یہ ہوا کلمہ تو حق یراد بحربات شیعہ کے پاس اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اس کلمہ حق کو دے کے دھوکہ نہ کھائے۔ ایک مثال اور دے دوں، خانہ کعبہ پر ابرہا نے جب حملہ کیا، دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے، کس کے ذریعے؟ ابابیل۔ لیکن ایک وقت وہ آیا دشمن نے حملہ کیا، نہ ابابیل آئے نہ فرشتے آئے۔ یہ کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ کلمہ حق ہو سکتا ہے لیکن دیکھنا پڑے گا ارادہ صحیح ہے یا نہیں۔ جب قرآن کے بارے میں ایسا ہے، مسجد کے بارے میں ایسا ہے، خانہ کعبہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، کنجی کس کے ہاتھ میں؟ خانہ کعبہ کی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلیفہ ہیں، ہم بنی کعبہ ہیں، کعبہ تو حق ہے، ارادہ باطل ہے۔ چاہوں گا ایسے ہی حرم رسول اللہ حق ہے لیکن اس کے ذریعے سے ارادہ کیا کیا جا رہا؟ باطل ہو گئی بات یا نہیں؟ بات یہاں تک نہیں رکتی، کبھی کبھی امام سجاد اس کی طرف اشارہ کر رہے منبر حق ہے، ارادہ باطل ہے نا؟ معیار کیا؟ جب قرآن کے بارے میں ایسا ہو سکتا، خانہ کعبہ کے بارے میں ایسا ہو سکتا، منبر کے بارے میں ایسا ہو سکتا، مجتہد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہو سکتا۔ مجتہد حجت کلمہ حق ہے لیکن کبھی کسی مجتہد سے غلط ارادہ کیا جائے، کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر مجتہد ظالم کے سامنے کھڑا ہے تو حق ہے لیکن اگر ظالم سے مل رہا ہے تو باطل ہے۔ کلمہ تو حق یراد بحربات، خانہ کعبہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حکم الہی کے بارے میں، منبر کے بارے میں، فرش اعضاء کے بارے میں بھی کبھی کبھی فرش اعضاء بچھائی جا رہی ہے، ارادہ باطل ہے۔ توجہ چاہوں گا، تبرکات کے بارے میں بھی ہے، دیگیں اتر رہی ہیں، کلمہ حق ہے کہ نظر امام حسین ہے لیکن ارادہ باطل ہے۔ علم کے بارے میں بھی یہی ہے، علم حق ہے لیکن کبھی کبھی ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں جو ظالم کے ہیں۔ علم حق ہے، ارادہ علم سے باطل ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں؟ عزاداری، منبر، خانہ کعبہ، قرآن، فرش اعضاء، حتیٰ میں یہاں تک کہتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں مجلس کے بعد ہوں، جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں کبھی کبھی کلمہ حق ہے، ارادہ اس سے بھی باطل کرتے ہیں، ارادہ باطل کرتے ہیں۔ تو پھر کیسے پہچانے کہ اس کلمہ حق کے سامنے ارادہ بھی صحیح ہے؟ کیسے پہچانے؟ عزاداری کے بارے میں، منبر کے بارے میں، فرش اعضاء کے بارے میں، نظر و نیاز کے بارے میں، علم کے بارے میں، بس معیار یہ ہے اگر کردار حسینی پہنچا رہا ہے، اگر نشانی حسینی بنا رہا ہے تو کلمہ بھی حق ہے، ارادہ بھی حق ہے۔ کیا فرمایا میرے مولانا؟ یا یزید اے ایدم
کہ اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ جاؤ، یہی کہا ممبر ہے ظاہری شکل، ممکن ہے ظاہری شکل ممبر کی ہو لیکن وہاں سے باطل بیان کیا جا رہا۔ اب یہ مت سوچے کہ ممبر صرف ہمارے ماں باپوں میں رکھے ہوئے ہیں، برطانیہ نے بہت گھروں میں ممبر لگا دیے، برطانیہ نے بہت جگہ پر ممبر لگا دیے، خبردار رہنا پڑے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ممبر جعلی بن گیا ممبر پہ جانے والے بھی جعلی بن گئے۔ اب سوچ سمجھ کے بلانا، اگر کسی کو کوئی ممبر پہ آنے والا وقت کے سامنے، وقت کے طالب کے سامنے کھڑا کر رہا ہے تو حق ہے، اور اگر کھڑا نہیں کر رہا تو ان کو سنانا کیسے سنا جاتا پتہ؟ ایک مجلس کر دیجیے جنت واجب، دو چار دیر اتار دیجیے جنت واجب، زیارت پہ چلے جائیے جنت واجب۔ یہ کون سا سینڈوچی دین ہے؟ یہ کون سا سینڈوچی دین ہے؟ عزاداری کہتی ہے ظالم کے سامنے کھڑے ہو، حق سے دفاع کرو، گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ ممبر بھی یہی کہتا ہے، میرے مولا نے کیا پڑھا؟ یا یزید اذن ان اسود ہاتھ علاوہ، کیا کرنا چاہتا ہے میرا مولا؟ بس آخر میں کیا آپ کو تھکانا نہیں چاہتے، میرا مولا کیا چاہتے ہو؟ کہا جس چیز کو 40 سال میں بنی امیہ ممبر نہیں بنا پایا، آج حیدر کرار کا پوتا اس کو ممبر بنانے جا رہا۔ ایک تقریر چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، ایک تقریر سن لیجیے۔ جتنے بھی دنیا میں لکڑی کے ڈھانچے ہیں، جب تک اہل بیت کے قدم نہ پڑ جائے تب تک وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ میرا مولا بنی امیہ کی مسجد میں لکڑیوں کے ڈھانچے کو 40 سال کے بعد ممبر بنائے گا۔ اس ممبر پہ کیسے ممبر بنائے گا؟ سیم غدیر والا نہیں، سیم غدیر والا۔ غدیریہ کا ٹائم ہوتا اس کے کچھ فراز میں پڑھتا اور انہی خطبہ غدیر کے کچھ فراز کی طرف امام سجاد اشارہ بیان کرتے ہیں۔ آج بنی اچھا بات سنیں، جب میرے مولا نے تقریر شروع کی، کسی رائٹر نے، کسی لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی، زبان ہے چونکہ ظاہر سی بات ہے جو انسان مصیبت میں ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑی ہو، گلے میں توق ہو تو زبان کھولے گا، زبان لڑکھڑائے گی۔ لیکن حیدر کرار کا پوتا ہے، نہ دشمن سے ڈرتا ہے، نہ ہیبت مانتا ہے، کوئی بات بیان نہیں جو رسول اللہ نے ہے، ڈرا نہیں، روب نہیں، اور تعبیر بھی خوبصورت، یا ایھا الناس، اے لوگ۔ نزاکت بیان ابھی گرمائی کے ساتھ، ابھی میں آپ سے انصاف سے بولوں، میں آپ حضرات کو کہہ سکتا ہوں اے لوگوں، فرش اعلیٰ کا تقدس اجازت نہیں دیتی۔ کیا کہوں گا؟ آزادار، صاحبان ایمان، صاحبان علم و فضل، صاحبان شرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرش اعلیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھنے والے کو احترام سے پکارا جائے۔ مسجد امیہ میں بیٹھنے والوں کو میرا مولا نہ صاحب اسلام کہہ رہا ہے، نہ صاحب ایمان کہہ رہا ہے، نہ صاحب اشرف کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے لوگوں، ارے جو بھیڑوں کو چلاتے ہیں وہی تو ہو، وہی تو ہے۔ اس لیے کہ جن کے دلوں میں ولایت نہیں ہے ان کے اندر فضیلت نہیں ہے، جن کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو ان کے پاس شرف نہیں ہے۔ تو فرش اعلیٰ کو اچھے سے پہچانو، کہیں ایسا نہ ہو دشمن نے جیسے قرآن کے ذریعے سے دھوکہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو ویسے فرش اعلیٰ کے ذریعے سے دھوکہ دیا، جیسے ممبر کے ذریعے سے دھوکہ دیا گیا 40 سال، ویسے ہی 14 سال کے بعد بھی فرش اعلیٰ ہمیں وہ بصیرت دیتی ہے، وہ شعور دیتی ہے جس سے ہم حق و باطل کو پہچانیں، صحیح غلط کو پہچانیں۔ یہ فرش اعلیٰ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے شعور کو اوپر لے کر آئے۔ اور اس چیزوں میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے غیروں کی خدمت کرنے کا شوق نہیں ہے، سننا میرا مجمع، مجھے غیروں کی خدمت کرنے کا شوق نہیں ہے کہ میں تبرہ کروں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ میں تو اپنوں کی خدمت کروں گا جہاں اہل بیت کے بیانات سے اپنی قوم کا شعور بھی بڑھے، فضیلت بھی بڑھے۔
تعاطف کو اوپر لے گا، چونکہ دشمن جو چاہتا ہے ہمارے جوانوں کو اغوا کر رہا ہے، ہمارے جوانوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے فلاں کے ذریعے، لیکن جو جوان فرش شاہزہ پہ آ گیا اس کی گارنٹی فرش شاہزہ ہے، لیکن کب؟ اس وقت جب ممبر بھی امانت داری کرے، سامعین بھی امانت داری کرے۔ میں تھک چکا ہوں، آج محرم کی 2 تاریخ ہو چکی، کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ ایک سوال میں پوچھوں، جتنی دنیا میں امتیں ملتیں جس کا بھی سال شروع ہوتا خوشی سے ہوتا ہے، ایران میں چلے جائیے جب سال شروع ہوتا ہے تو عید نوروز مناتے ہیں، کاروں میں چلے جائیے سال شروع ہوتا ہے تو خوشی سے ہوتا ہے۔ کہ اسلام میں ایسی کیا مصیبت آئی ہے کہ اسلام کا سال مصیبت سے شروع ہوتا ہے؟ ایسا کیا مصیبت؟ عزیزو، جو اسلام کے مالک ہیں، جو اسلام کے صاحب ہیں، اس کے نواسے کو اسی مہینے میں شہید کیا۔ محرم کی 2 تاریخ ہے، شہزادی پرسہ لینے کے لیے آ رہی، کتنی بڑی مصیبت ہے کربلا کی۔ 2 روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے سمجھنا آتا ہے کہ کربلا کی قربانی کتنی باعظمت تھی۔ ایک تو یہ ہے، میرے امام نے فرمایا من بکا اور اب کا اور تباہ کا وجہ بدل، جو روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، کون سی ایسی قربانی ہے کہ صرف انسان شکل بنا لے؟ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حسین کے غم کا آنسو، ایک آنسو، حسین کی مصیبت کا ایک آنسو اگر جہنم کی آگ پہ ڈال دیا جائے، پوری جہنم کی آگ خاموش ہو جائے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے زہرا کے لال کی قربانی کتنی عظیم تھی، کتنی باعظمت تھی۔ عزیزو، میرے مولا نے، آپ کے مولا نے، آج میرے امام نے فرمایا جب ابن شکی ان کن کا باقیہ، اگر تو رونا چاہتا ہے تو میرے جد حسین پہ رو، اگر تو رونا چاہتا۔ مولا کیوں؟ پھر میرے مولا نے ایسا جملہ فرمایا جس کو پڑھتے ہوئے جگر بھر جاتا ہے، کہا میرے جد کو ایسے ڈھیر کے مارا گیا، ارے جیسے بے زبان جانور کو چاروں طرف سے کے۔ لو عزیز، حسین کا کاروان 2 محرم کو کربلا میں پہنچا، رونے کے دن شروع ہو چکے۔ کربلا کی مصیبت پڑھنی چاہیے آج کے بعد، رونے کے دن شروع۔ کربلا میں امام حسین پہنچے، گھوڑا ٹہر گیا، میرے مولا سمجھنے لگے مسئلہ کیا۔ بنی اسد کی قوم کو بلایا، اے بنی اسد یہ بتاؤ اس سرزمین کا نام ہوا؟ کسی نے کہا میں نہ ہوں، کسی نے کہا شمس البلاد، کسی نے کچھ کہا۔ میرے مولا نے پھر پوچھا، کہا کہ اس کا نام ہے کرب و بلا بھی ہے۔ جیسے میرے مولا نے کرب و بلا کا نام سنا، گھوڑے سے اتر گئے، لیکن زینب کبریٰ نے بھیا کو بلایا، بھیا اس زمین کو کیوں نہیں چھوڑتے، میرا دل کہہ رہا ہے۔ کہا بہن زینب اب اسی زمین پہ بسنا ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں میرا 18 برس کا بیٹا مارا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں 32 برس کا بھیا بس خیمے لگاؤ، خیمے لگا جاؤ۔ سن لیجیے، مختصر پڑھ رہا ہوں لیکن فرصت دے دیجیے، شہزادی غصے کے لیے آئی، خبردار سوکھا رومال نہ چلا جائے شہزادی کا، پتا نہیں اگلے سال زندہ حسین نے فرمایا عباس خیمے لگاؤ، خیمے لگائے جائے۔ میرے مولا نے پھر دوبارہ عباس کو بتایا، بھیا زینب کا خیمہ میرے خیمے کے سامنے لگا۔ کیا فرمایا؟ میری بہن کا خیمہ میرے خیمے کے، خبردار کوئی زینب کے خیمے کی طرف نہ دیکھے۔ کتنی محبت کرتا ہے میرا مولا۔ اور سنیں سنیں سنیں، مختل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عباس خیمے لگ گئے، خیموں کے چاروں طرف خندق ہو دو۔ کہا مولا پھر کیا کرے؟ کہا آگ جلا دو، کوئی
مشہور ہے یار، مسائل کی روایتیں عجیب عجیب پڑھتے ہیں. یہ روایت میں نے ان سے سنی. سینے پہ ہاتھ رکھ لیجیے، جتنا پرسہ دینا چاہیں دے لیجیے. شب عاشور آ گئی، خیمہ زینب حسین کے خیمے کے سامنے پوری رات جب تک حسین کی تسبیح و تحلیل و تلاوت کی آواز آتی رہی، زینب مطمئن بیٹھی تھی. بہن مطمئن بیٹھی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھیا کی آواز آ رہی ہے، میرا بھیا صحیح ہے، میرا بھیا سالم ہے. آدھی رات کے بعد کچھ تاخیر سے حسین کی آواز آنا بند ہو گئی. جناب بندانی کہتے ہیں جیسے حسین کی آواز آنا بند ہوئی، زینب کھڑی ہو گئی. میرے بھیا کی آواز نہیں آ رہی، کیونکہ زینب جانتی تھی کہ 10,000 کا لشکر آ گیا، میرے بھیا کے خون کا پیاسا ہے. کہیں میرے بھیا کو کچھ ہوتا نہیں گیا. میرے بھیا کی کوئی آواز نہیں ہے. اکبر کے بازو کو پکڑ کر خیمہ حسین میں گئے. کیا دیکھا؟ خیمہ حسین میں بھائی نہیں، 3 عمر کے کلام میں 55 سال کی بہن ہے، کبھی بھائی سے جدا نہیں. اکبر بیٹا میرا بھیا کہاں گیا؟ خیمے میں نہیں ہوں، کوئی آواز نہیں آ رہی. ارے میرے بھیا کو تلاش کرو. علی اکبر کا بازو پکڑا، باہر نکلی، پشت خیمہ پہ پہنچی. کیا دیکھا؟ جناب بندانی کہتے ہیں کہا زینب نے دیکھا حسین نے ہوا کے دامن کو خاک پہ بچھائے ہوئے ہیں، خاک کے کربلا سے اٹھا کے دامن میں اکٹھا کر رہے ہیں، اٹھا کے اکٹھا کر رہے ہیں. بہت دیر تک زینب کھڑ رہی. اس کے بعد پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ سینے پہ ہاتھ رکھ لیجیے، آخری جملہ پڑھو. بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا زینب زمین کربلا سے کانٹے اٹھا رہا ہوں. کہا بھیا کیوں؟